السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ہم ایک بہت بہترین واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ آپ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ نتیجہ آپ کی سمجھ میں آئے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ضرور طلب کریں گے کہ اب آگے کیا ہوگا، اب آگے کیا ہوگا، اور اس طرح مکمل ویڈیو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے جن کی شادی ایک عالمہ عورت سے ہوئی۔ ایک عالمہ عورت سے ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب دنیاوی تعلیمات میں ماہر تھے، اور ان کی جو اہلیہ تھیں وہ دینی تعلیمات میں ماہر تھیں۔ ان کے ہاں جب پہلے بچے کی ولادت ہوئی تو ماں نے کہا، جو عالمہ تھیں، کہ میں اپنے اس بچے کو عالم اور حافظ بناؤں گی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اپنے اس بچے کو اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں اسے ڈاکٹر بناؤں گا۔ انہوں نے ڈاکٹر عورت نے بات مان لی کہ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ دوسرے بچے کی جب ولادت ہوئی تو پھر اس عورت نے کہا کہ میں اس بچے کو حافظ قرآن اور عالم دین بناؤں گی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، میں اپنے اس بچے کو وکیل بناؤں گا۔ بہرحال اصرار کیا تو عورت نے پھر مان لیا۔ تیسرے بچے کی ولادت ہوئی تو اس عورت نے کہا کہ میں اپنے اس بچے کو عالم اور حافظ بناؤں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، میں اپنے اس بچے کو انجینئر بناؤں گا۔ انہوں نے اصرار کیا، عورت پھر مان گئی۔ چوتھے بچے کی ولادت ہوئی تو عورت نے کہا کہ میں اس بچے کو عالم اور حافظ بناؤں گی، تو انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے تینوں بچوں کی طرح اسے بھی میں اونچی ڈگری، اونچی تعلیم دلواؤں گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ 3 بچوں کے حوالے سے آپ نے کہا میرے سرتاج، میں نے آپ کی بات مان لی، اب یہ چوتھا بچہ ہے ہمارا، میری بھی ریکویسٹ آپ قبول کر لیں، مان لیں، میں اس بچے کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانا چاہتی ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، بنا لیجئے۔ اب ان بچوں کی زندگی آگے بڑھی۔ پہلا بچہ ڈاکٹر بنا، دوسرا بچہ وکیل بنا، تیسرا بچہ ان کا وہ انجینئر بنا، اور چوتھا بچہ عالم اور حافظ قرآن بنا۔ پہلے ڈاکٹر صاحب، دوسرے وکیل صاحب، تیسرے انجینئر صاحب، ظاہر سی بات ہے دنیاوی تعلیم اور ڈگریاں حاصل تھیں ان کے پاس، اونچے پوسٹ پر پہنچے اور خوب دولت کمائی انہوں نے۔ لیکن جو عالم صاحب، حافظ صاحب تھے، آپ سب کچھ جانتے ہیں کہ مدارس اور مساجد میں کتنی تنخواہیں ہوتی ہیں، کوئی خاطر خواہ تنخواہ نہیں ہوتی ہے، جو سب کی تنخواہ ہے اسی اعتبار سے ان عالم صاحب اور حافظ صاحب کی بھی تنخواہ تھی۔ ایک دن ان کے جو والد صاحب ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے اپنی اہلیہ عالمہ صاحبہ کو کہا کہ میں اسی لیے اپنے بچے کو عالم اور حافظ نہیں بنا رہا تھا، وہ دیکھو میرے تینوں بچے کتنے کامیاب ہیں، دولت اتنی کمائی ہے، سرمایہ اتنا ہے، وہ پریشان نہیں ہے، اب یہ ان کی زندگی بھر پریشانی ہے، کوئی پیسہ ہاتھ میں نہیں، اس طرح کی باتیں کہنے لگی۔ تو اس عالمہ عورت نے کہا کہ میرے سرتاج، میں نے دنیاوی لالچ کے لیے اپنے بچے کو عالم اور حافظ نہیں بنایا تھا۔ میں نے کیوں عالم اور حافظ اپنے بچے کو بنایا تھا، میں امتحان لے کر اپنے بچوں کو پھر تمہیں دکھانا چاہتی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا ایک کام کیجئے، آپ گھر کے کسی کونے میں چھپ جائیے۔ گھر کے کونے میں وہ چھپ گئے۔ جب ڈاکٹر صاحب، بڑا بچہ آیا جو ڈاکٹر تھا، تو عورت گھر میں موجود تھی، ان کی ماں، انہوں نے بال وغیرہ کھول لیے اور منہ اتار لیا، چہرہ بنا لیا، اور سسک کر آنکھوں سے آنسو نکالنے لگی۔ ڈاکٹر جو بچہ تھا وہ آیا، پوچھا ماں تمہارے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارے والد نے مجھے مارا ہے۔ تو اس ڈاکٹر بچے نے کہا کہ باپ، ہمارے والد صاحب جو ہے نا وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، دماغ ان کا سٹیا گیا ہے، یعنی بدتمیزی والی بات کہی، اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ دوسرا بچہ جو ان کا وکیل بچہ تھا وہ آیا، اس نے بھی ماں کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے اسی طرح کی بات کہی کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے۔ تو اس نے بھی یہی بات، طوفان بدتمیزی والی بات کہی کہ باپ کا دماغ سٹیا گیا ہے، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کھوسڑ ہو گئے ہیں، نہ جانے کون کون سی باتیں کہیں، اور پھر وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا بچہ انجینئر جو تھا وہ آیا، ماں کے ساتھ ملاقات ہوئی، پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے۔ تو پھر اس نے بھی اسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں کہی،
اور ماں کو تسلی دے کر وہ بھی چلا گیا۔ چوتھا بچہ جو عالم تھا، حافظ قرآن تھا، جب وہ گھر میں آیا ماں سے پوچھا کہ ماں یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارے والد صاحب نے مجھے مارا ہے۔ والد صاحب کونے میں بیٹھ کر پوری گفتگو سن رہے تھے۔ تو اس عالم حافظ بچے نے کہا کہ میری ماں تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر انہوں نے آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا تو وہ آپ کے سرتاج ہیں، آپ کے شوہر ہیں وہ، اور زندگی بھر تو آپ سے محبت ہی کرتے رہے ہیں۔ میں نے تنہائی میں بھی ان کے ساتھ رہا اور آپ سب کے ساتھ میں زندگی گزارا۔ آپ سے کتنی محبت والد صاحب کرتے ہیں وہ آپ بہتر جانتی ہیں۔ اگر انہوں نے ہو سکتا ہے کسی چیز کی وجہ سے، کسی ناراضگی کی وجہ سے اس طرح کیا ہو، آپ ناراض مت ہوں۔ آپ ہماری ماں ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں، دونوں کا ادب اور احترام ہے، اور آپ دونوں جس طرح شادی سے لے کر اب تک محبت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اسی طرح آپ لوگ مل کر رہیں، اور یہی شوہر اور بیوی کی زندگی ہوتی ہے۔ اس طرح اپنی ماں کو اس نے سمجھایا۔ باپ جو گھر میں کونے میں بیٹھ کر بچوں کی ان گفتگوؤں کو سنا تھا، وہ باہر نکل کر آیا اور اپنے اس عالم اور حافظ بچے کی پیشانی کو چوم لیا، اور اس نے برجستہ اس بات کا اظہار کیا کہ میرے بچوں میں اگر کوئی کامیاب بچہ ہے تو وہ یہی بچہ ہے جس کو اس کی ماں نے عالم اور حافظ بنایا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، دنیاوی ڈگریاں حاصل کریں لیکن دینی تعلیمات بھی حاصل کریں، ورنہ اچھے پوسٹ تو آپ کو مل جائیں گے، لیکن ماں باپ کا ادب کیا ہے، ماں باپ کا احترام کیا ہے، گھر والوں کے حقوق کیا ہیں، آپ ان سے واقف نہیں ہوں گے۔ یہ ڈگریاں آپ کی دھری کی دھری رہ جائیں گی اور صحیح طور پر دنیاوی زندگی آپ گزار نہیں سکیں گے۔ یقیناً ایک عالم حافظ کی تنخواہ انجینئر اور ڈاکٹر اور ان سب کے مقابل میں کم ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیم اس بچے کو حاصل ہے، وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کا نافرمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جہاں اپنے بچوں کو آپ ڈاکٹر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، انجینئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا دیگر تعلیمات دینے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ہم دین کی سمجھ بھی دے دیں، دین کی تعلیم بھی سکھا دیں، تاکہ ان کی دنیاوی زندگی بھی آسانی کے ساتھ گزر سکے اور آخرت میں بھی ان کا مقام بلند و بالا ہو۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔